من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف فرقوں کا تذکرہ کر کے اور پھر بتایا ہے کہ جو اعمال صالحہ کرے تو قیامت والے دن نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو مومن ہیں۔ پھر آگے ایمان کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا، جنت جہنم قیامت اور اسی طرح فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، یہ سب چیزیں ایمان کے اندر لازمی ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، یا اللہ کے نبی کو تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، اس کے بعد اور نبی بھی آئیں گے، یا فرشتے میں نے دیکھے نہیں ہیں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، فرشتوں کو نہیں مانتا کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آتے، یا یہ کوئی کہے کہ جنت جہنم کوئی نہیں ہے، ایسے بس یہ جو ہے وہ خیالی تذکرے ہیں اس کے، تو یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک چیز کا بھی جو ایمانیات میں سے ہے انکار کر دیا جائے تو آدمی ایمان سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا انکار کرنا جو ہے وہ کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے۔ یہودی بھئی یہاں یہ نہیں کہا کہ جو یہودی ہے، بلکہ یہ کہا کہ جو یہودی ہو گئے، کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ یا ان سے متاثر ہو کر یہودی مذہب اختیار کیا۔ اب یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو تین وجوہات تفسیروں کے اندر آتی ہے۔ ایک وجہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا بڑا بیٹا، اور ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا چوتھے نمبر والا بیٹا، اس کا نام یہودا تھا، اور آگے جو اس کی نسل ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ان کو یہودی کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور پوجا کرنے کے بعد پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ انا ہدنا الیک، ہادہ ہودن کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، کہ ہم اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں۔ تو ان رجوع کرنے والوں کو ہادو سے پھر یہودا ہو گیا یا لگا کر شروع میں۔ اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ یہ تہودہ سے ہے یہودی، کہ تہودہ کا معنی ہوتا ہے ہلنا، جیسے ہمارے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں ایسے ہلتے ہیں، تو یہودی بھی جب تورات کی تلاوت کرتے تھے یہ ہلا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہودی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن پہلی جو وجہ ہے وہ زیادہ مشہور ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تیسرا ہے والنصارى، نصارہ کا مذہب، ٹھیک ہے نا جی، نصارہ عیسائیوں کو بھی نصارہ کہا جاتا ہے، اور نصارہ کو نصارہ کہنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی کے اندر پیدا ہوئے اس کا نام ناصرہ تھا، یعنی اس محلے کا کہہ لیں یا اس شہر کا نام ناصرہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی یا مدنی کہا جاتا ہے، کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور مدینہ منورہ کے اندر آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ تو جیسے حضور کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جانے لگا۔ اور دوسرے وجہ عیسائیوں کو نصارہ کہنے کی یہ ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت تبلیغ شروع کی، یہودیوں نے تنگ کرنا شروع کیا، آگے 27ویں پارے کے اندر آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ تو
نحن انصاراللہ، جو ان کے ایمان لانے والے تھے، جو ان کے اصحاب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے۔ تو نصارہ وہ تعاون کرنے والے، وہ ایمان لانے والے، ان کو نصارہ کہا جانے لگا۔ تو یہ تینوں کے چوتھا ہے والصابئین، اور صابی، یہ بھئی یہ فرقہ جو ہے صابی یا مذہب، انہوں نے مختلف مذاہب سے کچھ چیزوں کو لے لیا تھا، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی یہودیوں سے، کچھ عیسائیوں سے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، زبور کی تلاوت کرتے ہیں اور فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ اس دور کے اندر صحیح ایمان والے تھے۔ تو ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھے کام کیے۔ صرف ایمان لے کر آ جانا ہی کافی نہیں ہے، ہاں ایمان کے فوائد بہت ہیں، برکات بہت ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایمان کی دعوت دینے والے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دوسروں کے ایمان کی فکر کرنے والے ہیں، یعنی داعی، واعظ، ان کو تو اور زیادہ اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، برے کاموں سے بچنا اور زیادہ لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اچھے کام خود نہیں کریں گے اور دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں گے، دوسروں کو درس دیتے رہیں گے، دوسروں کو جو ہے تبلیغ کرتے رہیں گے،